الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم. محترم و مکرم میری پیاری ماں اور عزیز بہنوں، اس آیت کریمہ کا ترجمہ سن لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے مرد اور اے ایمان والی عورتیں، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سے گمانوں سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. وَلَا تَجَسَّسُوا، اور کسی کے عیب کو تلاش کرنے کے پیچھے مت پڑو. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس کو تو ناپسند کرتے ہو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، تم اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ بہت زیادہ توبہ کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے، یعنی آپ سب سے، کہ جتنی مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں ان سب سے اللہ تعالیٰ خطاب کر کے فرما رہا ہے کہ اے ایمان والوں بہت زیادہ گمانوں سے بچو. ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں دوسروں کے بارے میں بہت گمان آتے ہیں. فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے. کرتا وہ ہے اور اس کا مطلب ہم نکالتے رہتے ہیں. سامنے والے کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا وہ تصور، اور وہ تصور ہم اس کے بارے میں کرتے رہتے ہیں. کیسے کیسے گمان ہمارے لوگوں کے بارے میں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ اے ایمان والوں بہت زیادہ گمانوں سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. ہم نے کسی کے بارے میں کچھ دیکھا اور کچھ عجیب و غریب سوچنے لگے، وہ کچھ اور کر رہا ہے، ہم کچھ اور سوچ رہے ہیں. تو کہا کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. اور وَلَا تَجَسَّسُوا، اور کسی کے عیب کو ڈھونڈتے مت پھرو کہ فلاں کیا کر رہا ہے. بس اپنی ساری نیکیوں کو ضائع کر کے دوسروں کے پیچھے پڑے.
وہ کب آ رہا ہے، کب جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کس سے مل رہا ہے، یہ ساری ذمہ داری ہماری نہیں ہے. تو کہا کسی کے پیچھے مت پڑو، وہ کس سے بات کر رہا ہے. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. یہ ایک ایسا گناہ ہے غیبت کرنا کہ پورے قرآن کریم میں کسی گناہ کے بارے میں اتنے سخت جملے اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائے، اتنا سخت انداز بیان نہیں فرمایا. غیبت کے بارے میں کتنا سخت فرمایا، زنا کے بارے میں بھی اتنا سخت بیان نہیں فرمایا، شراب کے بارے میں نہیں فرمایا، چوری کے بارے میں نہیں فرمایا، بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں ایسا جملہ نہیں فرمایا. لیکن غیبت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، مثال دے کر سمجھاتے ہیں. کیا تم میں سے کوئی انسان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ انسان کا گوشت کون کھا سکتا ہوگا؟ اور انسان بھی کہ اس کا بھائی، وہ بھی بھائی بھی مر گیا ہو تو مرے ہوئے انسان پر تو بہت رحم آتا ہے. اور اگر خود کا بھائی مرا ہو تو کتنا رحم آئے گا. تو خود کے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کون کھائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم پسند کرتے ہو اس بات کو کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اور آگے خود فرماتے ہیں کہ تم تو اس کو ناپسند کرتے ہو. یعنی کوئی بھی انسان اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے ہو تو کسی کی غیبت اور کسی کی برائی تم کیسے کر لیتے ہو؟ فَقَلِئْتُمُوهُ، تو کہا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو. إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والے، بہت زیادہ رحم کرنے والے. اللہ نے ہمارے منہ کے اندر ایک چھوٹی سی زبان بنائی ہے، زبان. یہ زبان اتنی خطرناک ہے جو ہمیں جنت میں بھی لے جا سکتی ہے اور جہنم میں بھی لے جا سکتی ہے. چھوٹی سی زبان، اور یہ زبان بڑے فتنے کی چیز ہے. یہ زبان بہت تیز ہے. اللہ نے یہ زبان تو ہمیں دے دی، لیکن ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو انسان دو چیزوں کی ضمانت دے دے، جو انسان دو چیزوں کی ضمانت دے دے کہ میں اس کی حفاظت کروں گا تو میں اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں کہ وہ جنت میں جائے گا. تو وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ تو کہا کہ ایک زبان اور ایک اس کی شرمگاہ. کہا کہ زبان کی حفاظت کر لے، اپنی زبان کو پاکیزہ بنا لے، اپنی زبان کی حفاظت کر لے اور اپنی خواہشات کی حفاظت کر لے تو وہ اس کے بدلے میں جنت میں جائے گا. لیکن یہ چھوٹی سی زبان یہ ہزاروں گناہ کا سبب بن رہی ہے. کتنے گناہ ایسے ہیں جو ہماری زبان سے ہو رہے ہیں، اور زبان کے گناہ معمولی گناہ نہیں ہیں. اور یاد رکھیں زبان کے گناہ توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوں گے. کل پہلی تعبیرات گزر گئی الحمدللہ. بہت سے لوگوں نے تہجد پڑھی ہوگی، بہت سے لوگوں نے عبادت کی ہوگی، پوری رات نمازیں پڑھی ہوگی. لیکن یاد رکھیں جنہوں نے زبان کا گناہ کیا ہے وہ ایسی راتوں میں معاف نہیں ہوگا. شب قدر میں بھی معاف نہیں ہوگا. کوئی حج کرنے چلا جائے، پیدل چلے جائے حج کرنے کے لیے، کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ لے اور رو رو کر کے معافی مانگے کہ یا اللہ میں نے دوسروں کی غیبت کی ہے، فلاں کی برائی کی ہے، مجھے معاف فرما. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تجھے معاف نہیں کرتا، پہلے جا کر اس سے معاف کر. تو اب یہ بہت سخت گناہ ہے. تو دو چیزوں کی ضمانت، زبان کی، جس نے زبان کو پاک کر لیا، جس کی زبان گناہوں سے پاک رہی وہ جنت میں جائے گا. ایک بہت بڑے محدث گزرے حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، مسلم شریف کی شرح لکھی انہوں نے. وہ فرماتے ہیں کہ بہت سے ایسے گناہ ہیں جس کا تعلق ہماری زبان کے ساتھ ہے، جس کا تعلق ہماری زبان کے ساتھ ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ جھوٹ زبان سے بولتا ہے انسان، گالی زبان سے دیتا ہے انسان، گندے الفاظ زبان سے نکالتا ہے، غیبت زبان سے ہوتی ہے،
کسی کی برائی زبان سے ہوتی ہے، کسی پر تہمت زبان سے لگایا جاتا ہے، کسی پر الزام زبان سے لگایا جاتا ہے، کسی کی عزت پر حملہ زبان سے کیا جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے ایسے گناہ ہیں جس کا تعلق ہماری زبان سے۔ اور ایک سب سے بڑی بات بتاؤں کہ زبان کے گناہ کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھ رہے۔ یہ حال ہو گیا، اچھے اچھے دیندار لوگ، نماز پڑھنے والی مائیں اور بہنیں، نماز پڑھنے والے لوگ، اب تو مسجدوں کے اندر بھی بیٹھ کے لوگ قیمت کر رہے ہیں، مسجدوں کے اندر بیٹھ کر بھی کسی کی برائی کر رہے ہیں، مسجد کے اندر بیٹھ کر بھی برائی کر رہے ہیں، نماز پڑھ کر کے کھڑے ہوئے اور برائی میں لگے ہوئے۔ یہ ایسے گناہ ہیں کہ آپ کو جنت میں جانے نہیں دیں گے، روک دیں گے فرشتے، آپ کو جنت میں جانے سے روک دیے جائیں گے آپ۔ اب ذرا دل میں سوچیں کہ کیا ہم نے کبھی کسی کی برائی کی ہے؟ کیا ہم نے کبھی کسی کی غیبت کی؟ کیا ہم نے کبھی کسی کی شکایت کی، کسی کے بارے میں برا بھلا کہا؟ اگر لگتا ہے کہ میں نے کیا ہے تو اللہ کے لیے معافی مانگ لے، ورنہ جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا، آپ کے لیے نہیں کھلے گا جنت کا دروازہ۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ فرشتے روک دیں گے آپ کو، فرشتے روک دیں گے اور کہیں گے آپ جنت میں نہیں جا سکتے، نہیں جا سکتے، اور ہم چھپا نہیں پائیں گے کہ میں نے تو کسی کی غیبت نہیں کی ہے۔ وہاں تو پورا ہمارا جو ہے نامہ اعمال فرشتوں کے ہاتھ میں ہوگا، ہمارے پاس ہوگا، سب معلوم ہوگا فرشتوں کو۔ تو یہ چھوٹی سی زبان یہ بہت خطرناک چیز ہے، یہ بڑے فتنے کی چیز ہے۔ اس نے خاندان کو برباد کر دیا، اس نے شوہر بیوی کے جھگڑے کروائے، اس نے پورے محلے کے جھگڑے کروائے۔ آج ہمارے معاشرے میں جتنے جھگڑے ہو رہے ہیں، ہمارے خاندانوں میں جتنے جھگڑے ہو رہے ہیں، چاہے وہ شوہر بیوی کے ہو، چاہے وہ ساس سسر کے ہو، چاہے وہ ماں باپ کے ہو، اولاد کے ہو، خاندانوں کے ہو، یہ سارے فتنوں کی جڑ ہماری زبان ہے، سارے فتنوں کی جڑ ہماری زبان ہے۔ زبان چلتی ہے اور جھگڑے شروع ہوتے ہیں، زبان چلتی ہے اور دوسروں کے دلوں میں نفرت آتی ہے، زبان چلتی ہے اور دوسروں کے جھگڑے شروع ہوتے ہیں۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آج دل میں ہم سوچیں کہ کیا ہم نے کسی کی برائی کی؟ اچھا، غیبت کہتے کس کو؟ غیبت کہتے کسے؟ بعض مرتبہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بات تو میں اس کے منہ پر بھی بول سکتی ہوں، میں تو اس کے سامنے بولنے کے لیے تیار ہوں، میں تو اس کے منہ پر بولنے تیار ہوں۔ لوگ یہ بات کہتے ہیں، یہ غیبت نہیں ہے، میں اس کی غیبت نہیں کر رہی ہوں، میں تو اس کے سامنے بھی بول سکتی ہوں، لیکن اسی کا نام تو غیبت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں غیبت نہیں کر رہا ہوں، یہ تو میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، یہ کام تو وہ کرتا ہے، یہ برائی تو اس کے اندر ہے، یہ گناہ تو اس کے اندر ہے۔ تو میں حدیث کی زبانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ کو سناؤں کہ غیبت کسے کہتے ہیں۔ ایک صحابی آئے، صحابہ کی عادت تھی کہ ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے۔ تو ایک صحابی آئے اور انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما الغیبہ؟ اے اللہ کے نبی، غیبت کس کو کہتے ہیں؟ غیبت کسے کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکرک اخاک بما یقول، کہ غیبت کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کی اس کے پیٹھ پیچھے ایسی برائی کرنا، ایسی بات بیان کرنا کہ جب اس کو پتا چل جائے کہ فلاں مجلس میں میرے بارے میں یہ بات کہی گئی تو اسے تکلیف ہو، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ کہ کسی کے بارے میں اپنی مجلس میں ایسی بات کہنا کہ اگر اس کو پتا چل جائے تو اس کا دل ناراض ہو، اس کو برا لگے، اس کو تکلیف ہو، اس کا نام غیبت ہے۔ تو صحابی نے فوراً سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کان فی اخی ما اقول، جو بات میں اپنے بھائی کے بارے میں اپنی مجلس میں بیان کر رہا ہوں، اگر وہ بات اس میں پائی جاتی ہو تب بھی غیبت ہے؟ جو بات میں اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں وہ اس کے اندر پائی جاتی ہے، وہ برائی اس کے اندر ہے، تب بھی وہ غیبت ہے؟
آپ نے فرمایا ہاں ہاں تبھی تو غیبت ہے، وہ برائی اس میں پائی جا رہی ہے اور آپ بول رہے ہیں تبھی تو غیبت ہے۔ اگر وہ برائی اس کے اندر نہیں پائی جاتی، وہ گناہ اس کے اندر نہیں ہے، اور پھر بھی آپ اپنی مجلس میں بیان کر رہے ہیں، تو یہ تو بہتان ہے، اور بہتان کا گناہ تو غیبت سے بھی زیادہ خطرناک۔ بہتان کا گناہ تو غیبت سے بھی زیادہ خطرناک۔ ایک انسان کے اندر کوئی برائی ہے اور آپ پیٹھ پیچھے بیان کر رہے ہیں تو یہ غیبت، اور ایک انسان کے اندر وہ برائی نہیں ہے اور پھر بھی آپ اپنی مجلس کے اندر اس کے پیٹھ پیچھے بیان کر رہے ہیں، تو کہا یہ تو بہتان ہے، اور بہتان کا گناہ تو بہت خطرناک ہے۔ ہم نے کسی کے بارے میں ایسی بات کہی، دو چار لوگ بیٹھے تھے، کسی عورت کا ذکر شروع ہوا، زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے، دو چار عورتیں بیٹھ گئی اور اس کی اور اس کی اور فلاں کی اور پورے خاندان کی اور پورے محلے کی برائی شروع ہو گئی۔ یہ شیطان کرواتا ہے۔ ایک عورت دوسرے عورت سے ملی اور باتیں شروع ہوئی، پہلے شروع میں اچھی باتیں ہوتی ہیں، پھر اچھی باتیں ہوتے ہوتے کسی کا نام آتا ہے، اس کی تعریف ہوتی ہے، پھر اس کی برائی سامنے آتی ہے، پھر اس کی جو غیبت شروع ہوتی ہے۔ اللہ رحم فرمائے، ایسی برائی کہ وہ کرنے والے کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ تو یہ غیبت اس طریقے سے ہوتا ہے۔ اس لیے میری مائیں اور بہنیں اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، فلیقل خیرا او لیصمت، اس کو چاہیے کہ وہ یا تو اچھی بات کہے یا چپ رہے، اچھی بات کہے، اچھی بات کہے یا چپ رہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اگر آپ نے ایسی بات بیان کی اس کے بارے میں جو اس کے اندر ہے، دو چار لوگ بیٹھے تھے اور کسی عورت کا ذکر شروع ہوا، خاندان کی کسی عورت کا ذکر شروع ہوا، پڑوس کی کسی عورت کا ذکر شروع ہوا، محلے کی کسی کا ذکر شروع ہوا، اور آپ نے اس کے بارے میں ایسی برائی بیان کی جو اس کے اندر پائی جاتی ہے، اس کے اندر وہ خرابی ہے اور آپ بیان کر رہے ہیں کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو غیبت ہے، یہ تو غیبت ہے۔ اور اگر آپ نے ایسی بات بیان کر دی جو اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے، دھیان سے سنیں، جب انسان غیبت کرنے پر آتا ہے تو اتنا بولتا ہے کہ جو اس نے بیچارے نے کیا نہیں ہوتا ہے، جو اس کے خواب و خیال میں نہیں ہوتا، وہ بھی اس کے بارے میں بولنا چاہتا ہے، لگا کر کے، چڑھا کر کے، بڑھا کر کے انسان بولتا ہے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ آپ نے اس کے بارے میں ایسی بات بیان فرمائی جو اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے، تو یاد رکھیں یہ تو بہتان ہے، بہتان، اور اس پر تو ڈبل گناہ ملے گا۔ اور یاد رکھیں بہتان اور کسی پر تہمت یہ ایسا گناہ ہے کہ مثلا آپ نے کسی کے بارے میں اپنی مجلس میں یہ کہا کہ فلاں تو بہت بدکار ہے، فلاں کی عزت پر آپ نے حملہ کیا، فلاں ایسا کرتا ہے، فلاں ویسا کرتا ہے، اور اس کے اندر وہ گناہ نہیں پایا جاتا اگر آپ بول رہے ہیں، تو یاد رکھیں اگر کسی کے بارے میں آپ نے چور کا لفظ کہا کہ فلاں تو چور ہے، یا فلاں عورت بیکار ہے، بدکار ہے، آپ نے کہا، تو جیسے ہی آپ کی زبان سے وہ لفظ نکلا، تو وہ لفظ جو نکلا ہے، جو برائی آپ نے کی ہے اور اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے، تو وہ لفظ آپ کی زبان سے نکل کر کے سیدھا سامنے والے کے اندر جاتا ہے جس کے بارے میں آپ نے کہا، اور وہ لفظ جب اس کے پاس جاتا ہے تو وہ جب پہنچتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ یہ تو چور نہیں ہے،
یہ تو غیبت، یہ تو زانی نہیں ہے، یہ تو بدکار نہیں ہے، تو وہ لفظ وہاں سے واپس آتا ہے، آسمان پر جاتا ہے، آسمان پر بھی اس کو جگہ نہیں ملتی ہے، زمین پر آتا ہے، زمین پر بھی جگہ نہیں ملتی ہے، لیکن وہ لفظ تو آپ کی زبان سے نکلا ہے، اس پر جو تہمت لگایا ہے وہ نکلا ہے، زانی کا لفظ کہا، شرابی کا لفظ کہا، چور کا لفظ کہا، بدکار کہا، فاحشہ کہا، جو بھی کہنا تھا وہ کہا، وہ لفظ پریشان ہے، سامنے والے کے اندر جگہ نہیں مل رہی، آسمان پر جگہ نہیں مل رہی، زمین میں جگہ نہیں مل رہی، وہ لفظ جائے تو کہاں جائے؟ تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس نے کہا ہے، جس نے بیان کیا ہے، وہ لفظ اس کے اندر دوبارہ داخل ہوتا ہے اور مرنے سے پہلے پہلے اللہ اس گناہ کے اندر اس کو مبتلا کرتا ہے۔ مرنے سے پہلے پہلے وہ بہتان لگانے والا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اس برائی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اتنا خطرناک گناہ ہے۔ پوری زندگی نماز پڑھتا رہا، روزہ رکھتا رہا، لیکن کسی پر بہتان لگایا، کسی پر الزام لگایا، تو کہا کہ مرنے سے پہلے پہلے اس گناہ کے اندر مبتلا ہوگا، وہ گناہ خود کرے گا اور اس کے بعد اس کی موت آئے گی، اس سے پہلے موت نہیں آئے گی۔ تو کیسا گناہ ہوگا؟ اس لیے میری مائیں اور بہنیں آج سے ارادہ کریں گے انشاءاللہ ہم اگر کریں گے تو کسی کی تعریف کریں گے، کسی کی برائی نہیں کریں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظنوا بالمؤمنین خیرا، ایک ایمان والوں کے بارے میں اچھا گمان کرو، ایک ایمان والے کے بارے میں اچھا گمان کرو، ایک مومن کے بارے میں ہمیشہ اچھی سوچ رکھو۔ میرا دل ناپاک، میرے دل میں گندگی، میرے دل میں غلاظت اور میں سب کے بارے میں برا سوچتا ہوں، اس لیے اپنے دلوں کو پاک کریں، اپنے دلوں کو پاک کریں، اور دل پاک ہوگا اللہ کے ذکر سے، دل پاک ہوگا توبہ سے۔ جب میرا دل پاک ہوگا تو سب مجھے اچھے نظر آئے گے، اور میرا دل ناپاک ہوگا تو میرا پڑوسی، میرا رشتہ دار، میرے محلے والے، میرے خاندان والے سب مجھے خراب نظر آئے، سب کی باتیں مجھے خراب لگیں گی۔ اس لیے زبان کو بہت سنبھال کے چلائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہے۔ کامل مسلمان، تاکہ پکا مسلمان، پکا مومن وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہے۔ تو دیکھیے زبان اور ہاتھ، حدیث میں دو چیزوں کا ذکر ہے، اور پہلے کس کا ذکر آیا؟ زبان کا، اور بعد میں ہاتھ کا ذکر آیا، جبکہ زبان تو بہت چھوٹی ہے اور ہاتھ تو بہت بڑا ہے، ہاتھ کی طاقت زیادہ ہے اور زبان تو بہت چھوٹی چیز ہے، لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کا ذکر پہلے فرمایا۔ تو محدثین نے لکھا ہے کہ ہاتھ کے ذریعے ان کو تکلیف ہو سکتی ہے جو میرے سامنے ہو، میں نے ایک تماچا مار دیا کسی کو برا بھلا کہا اشارہ کر کے، تو ہاتھ سے تو ان کو تکلیف ہوگی جو میرے سامنے ہے، لیکن زبان کے ذریعے جو سامنے ہے اس کی برائی، جو پیچھے ہے اس کی برائی، جو بیجاپور میں ہے اس کی برائی، جو نہیں ہے اس کی برائی۔ اب تو جو مر چکے ہیں، مرنے والے قبر میں چلے گئے اور ہم بیٹھ کر اس کی برائی کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ مرنے والا مر گیا، اس کی زندگی ختم ہو گئی، وہ قبر میں چلا گیا، حساب کتاب بھی ہو گیا، اور ہم بیٹھ کر کے زمین پر اس کی برائی کرنے لگے ہیں کہ فلاں ایسا تھا اور یہ گناہ کرتا تھا، وہ گناہ کرتا تھا۔ میں کون ہوں ان کا حساب کتاب لینے والا؟ یاد رکھیں، ایک ایک لفظ جو غیبت کا آپ کی زبان سے نکل رہا ہے آپ کے جنت کے دروازے پر وہ آڑ بنے گا اور آپ کو جنت میں جانے نہیں دے گا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ وہ انسان کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ نہ رہے۔ تو ایک چھوٹی سی زبان بہت خطرناک ہے، تیر تلوار ان سب سے زیادہ خطرناک ہے یہ زبان۔ اگر یہ غلط چلتی ہے تو لوگوں کے دلوں کو زخمی کرتی ہے، لوگوں کے دلوں کو چور چور کرتی ہے،
کتنے لوگ تو ہماری زبان کی وجہ سے اللہ کے سامنے ہماری شکایت کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کی تو ایسا بولنے کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جب دیکھو تب لوگوں کی برائی کرتے ہوتے ہیں، جب دیکھو تب لوگوں کی برائی، جہاں آ کر کے وہ بیٹھ جائے غیبت کے سوا کچھ نہیں۔ اس لیے کبھی بھی کسی سے بات ہو، کسی کا ذکر نہیں کرنا ہے، کسی کا تذکرہ نہیں کرنا ہے، کسی کے بارے میں کچھ نہیں بولنا ہے، کچھ سننا نہیں ہے۔ بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ میں تو غیبت سن رہی تھی، میں نے غیبت کیا نہیں نا۔ یاد رکھیں، جیسے غیبت کرنا حرام ہے، غیبت کا سننا بھی حرام ہے، غیبت کا سننا بھی حرام۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا۔ اگر اس مجلس کے اندر کوئی ایک ایسا شخص آ جائے جس نے زنا کروایا ہے، زنا، بدکار، چاہے وہ مردوں میں ہو یا عورتوں میں ہو، ایسا کوئی آ جائے اس مجلس کے اندر جس نے زنا کروایا ہو، تو پورا مجمع اس کو خراب سمجھے گا اور پورا مجمع اس کے بارے میں برا گمان کرے گا، یہ کون آ کر کے بیٹھ گیا، یہ تو ایسا ہے، یہ تو زانی ہے، یہ تو خدا ہے، سب اس کو خراب سمجھیں گے، کوئی بھی اس کو اچھا نہیں سمجھے گا۔ لیکن میری ماں اور بہنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ غیبت کرنے کا گناہ زنا کے گناہ سے زیادہ خطرناک، لیکن غیبت کرنے والوں کو کوئی بھی خراب نہیں سمجھتا، بلکہ اب تو ہمارے معاشرے کا یہ حال ہو گیا کہ جو جتنا زیادہ برائی کرتا ہے وہ اتنا اچھا، جس کو جتنا زیادہ جھوٹ بولنے آتا ہے وہ سب سے زیادہ ہوشیار، جو سب سے زیادہ لوگوں کی برائی، سب سے زیادہ لوگوں کی خرابی اور سب سے زیادہ لوگوں پر الزام تہمتیں لگاتا ہے، اس کو لوگ بہت ہوشیار سمجھتے ہیں، بہت ہوشیار ہے، بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، اور اپنے قبر کے اندر عذاب کو تیار کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، غیبت کرنا بھی حرام اور غیبت سننا بھی حرام، اگر غیبت کیا تو بھی حرام، اگر غیبت سنا تو بھی حرام، اور دونوں پر جہنم کے وعدے ہیں، جہنم کے وعدے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں کچھ لوگ ہوں گے، ان کے ناخن تانبے کے ہوں گے، تانبے کے۔ اور پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہنم میں ہمارا جسم اتنا چھوٹا نہیں ہوگا، انشاءاللہ آئندہ اگر اللہ نے موقع دیا تو جہنم کا ذکر آپ لوگوں کے سامنے کرتا ہوں کہ جہنم کیا چیز ہے۔ تو کچھ لوگ جہنم میں ہوں گے، ان کے ناخن تانبے کے ہوں گے، تانبے کے ہوں گے، اور وہ آگ میں جل رہے ہوں گے، آگ میں تڑپ رہے ہوں گے۔ جہنم کی آگ، جہنم کی آگ، دنیا کی آگ میں کبھی انگلی ڈال کر دیکھ لیں، اگر برداشت ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لے۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہے، پتھر کو جلا کر راکھ کر دے، لوہے کو جلا کر پگھلا دے، پہاڑوں کو چور چور کر دے، وہ آگ ایسی خطرناک ہے۔ اس آگ کے اندر ڈالا جائے گا، اور کچھ لوگوں کے ناخن تانبے کی ہوں گے اور وہ آگ میں جل رہے ہوں گے، اور اپنے ناخن کے ذریعے اپنے چہروں کو نوچتے ہوں گے، اپنے سینوں کو نوچتے ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی برائی کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی غیبت کرتے تھے، لوگوں پر الزام لگاتے تھے۔ آج ان کو یہ عذاب ہو رہا ہے کہ آگ میں تڑپ رہے ہیں اور اپنے ناخن کے ذریعے اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ لیں۔ کیا آدمی اس کو برداشت کر پائے گا؟ کیا ایسا لگتا ہے کہ ہم برداشت کر لیں گے؟ جہنم کی آگ کیسی ہوگی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دنیا کی آگ جلانے کے لیے کافی ہے۔ کون کہتا ہے کہ دنیا کی آگ میں نہیں چل پاؤں گا؟ جلانے کے لیے تو دنیا کی آگ کافی ہے، تو جہنم کی آگ، اس کا تو کیا حال ہوگا؟ تو اس آگ میں ڈالنا بھی بہت بڑا عذاب ہے، لیکن اس آگ میں ڈالنے کے ساتھ ساتھ اپنے ناخن جو تانبے کے بنے ہوں گے اس سے خود اپنے چہروں کو نوچیں گے، اپنے سینوں کو نوچیں گے اور زخمی کریں گے، اور یہ اس لیے ہوگا کہ دنیا میں لوگوں کی برائی کرتے تھے۔ اور ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ
اپنے چہرے کو نوچ لیا تو ختم نہیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آدمی یہ کام کرے گا، اپنے ناخن جو تانبے کے بنے ہوں گے، تانبے کے ناخن سے چہروں کو نوچے گا، سینے کو نوچے گا اور مر جائے گا. پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا زندہ ہو جاؤ، پھر زندہ ہوگا، پھر یہ عمل کرے گا، پھر مرے گا. تاریخ کی روایت میں آتا ہے کہ ایک دن میں 70,000 مرتبہ یہ عذاب ہوگا. 70,000 مرتبہ ایک دن کے اندر. یعنی ایک دن میں وہ ایسا کرے گا، مرے گا، پھر زندہ ہوگا، پھر کرے گا، پھر مرے گا. 70,000 مرتبہ اس کو یہ عذاب ہوگا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو انسان لوگوں کی برائی کرتا ہے، جو انسان لوگوں کی قیمت کرتا ہے، جو انسان لوگوں کے خلاف بولتا رہتا ہے، جب وہ مرے گا تو قیامت کے دن کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا. کتے کی شکل میں قیامت کا کتا بنا ہوگا. لوگ انسانوں کی شکل میں ہوں گے اور وہ کتے کی شکل میں ہوگا، اس لیے کہ وہ دوسروں کی برائی کر رہا. ڈرے کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ میری نماز بیکار، میرا روزہ بیکار، میری تہجد بیکار، میرا حج عمرہ بیکار، میرا اللہ کے راستے میں خیرات کرنا بیکار. یہ سارا میرا نیک کام بیکار ہے اگر میں کسی کی غیبت کر رہا ہوں. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں مفلس لوگ کون ہیں؟ میری امت کے غریب کون ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس کھانے کی چیز نہ ہو، جس کے پاس پہننے کی چیز نہ ہو. آپ نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کے غریب وہ نہیں ہیں. تو عرض کیا کون ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا میری امت کا غریب وہ ہے کہ جب قیامت میں اس کا حساب ہوگا تو اس کی جنت میں جانے کا فیصلہ ہو جائے گا. اس کے پاس نماز کی نیکیوں کا پہاڑ، زکوٰۃ کی نیکیوں کا پہاڑ، صدقے کی نیکیوں کا پہاڑ، تہجد کی نیکیوں کا پہاڑ، روزے کی نیکیوں کا پہاڑ، بڑے بڑے نیک کام اس نے کیے ہوں گے اور نیکیوں کے پہاڑ لگے ہوں گے اور جنت میں جانے کا فیصلہ ہو جائے گا. اچانک سے ایک شخص دوڑتا ہوا آئے گا، یا اللہ اس نے دنیا میں میری برائی کی تھی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک کام کرو، اس کی نیکی میں سے تھوڑا اس کو دو. پھر ایک شخص آئے گا، یا اللہ اس نے میری بھی برائی کی تھی. اللہ فرمائیں گے تھوڑا اور اس کو دے دو. پھر آئیں گے اور لوگ آتے رہیں گے اور جن جن لوگوں کی میں نے قیمت کی ہوگی، جن کی برائی کی ہوگی، جن کے خلاف بولا ہوگا، جن کے بارے میں میری زبان سے کوئی الفاظ نکلے ہوں گے، وہ سب آئیں گے. اللہ تعالیٰ تھوڑا تھوڑا ہمارے خزانے میں سے دے گا، یہاں تک کہ پوری نیکیاں میری ختم، پوری نیکیاں ختم. ابھی اور لوگ آئیں گے، اس لیے کہ ہمارا تو روز کا کام ہے غیبت کرنا. اور ایسا نہیں کہ ایک انسان کی ایک مرتبہ غیبت کی، 10 مرتبہ غیبت کی تو ایک گناہ. جتنی بار آپ اس کے بارے میں بولیں گے اتنی مرتبہ غیبت کرنے کا عذاب آپ کو ہوگا. اب اس کی ساری نیکی ختم. ابھی تو جنت میں جانے کا فیصلہ تھا، ابھی ساری نیکی ختم ہو گئی. ابھی اور بھی لوگ آئیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کو تو ساری نیکی ختم ہو گئی، اب تو دینے کا کچھ نہیں ہے. ایک کام کرو، تمہارے گناہ اس کو لے کر کے جاؤ. پھر لوگ آئیں گے، یا اللہ اس نے میرے اوپر بہت ظلم کیا تھا. اللہ فرمائیں گے اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تمہارے گناہ اس کو دے کر کے جاؤ. اور لوگ آتے رہیں گے، اب ساری نیکی ختم ہو گئی، لوگ اپنے اپنے گناہ دے رہے ہیں، یہاں تک کہ گناہ کے بڑے بڑے پہاڑ لگ جائیں گے. غیبت کا بڑا پہاڑ، جھوٹ کا بڑا پہاڑ، ظلم کا بڑا پہاڑ. پھر اعلان ہوگا کہ اس کے گناہ بہت زیادہ کہ جاؤ اس کو جہنم میں داخل کرو. ہمارے نبی نے فرمایا کہ یہ میری امت کا غریب ہے جس کے پاس اتنی نیکی ہونے کے باوجود کہ وہ جہنم میں جائے. تو میری مائیں اور بہنیں سوچے ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہماری زندگی ہے. سب کو اچھا سوچے، سب کے بارے میں اچھا گمان کرے، سب کے بارے میں اچھا ذکر کرے، کسی کی قیمت نہ کرے، کسی کی برائی نہ کرے، کسی پر تہمت نہ لگائے، کسی پر الزام نہ لگائے. سب سے آسان کام مسلمانوں کے لیے رہ گیا ہے. سب سے آسان کام مسلمانوں کے لیے اگر کوئی ہے، سب سے آسان اور سستا کام اگر کوئی ہے تو کسی کے خلاف بولو. کوئی مشکل کام.
جس کے بارے میں دل چاہا فلاں ایسا فلاں ویسا، فلاں یہ کر رہا ہے فلاں وہ کر رہا ہے، اس کی عزتوں کو بدنام کرنا، اس کی عزت پر حملہ کرنا، اس کی زندگی کو داغدار کرنا، یہ کتنا آسان کام ہے ہمارے لیے. لیکن سزا معلوم ہے کیسی ہے؟ سزا معلوم ہے. کبھی اپنی دنیا کے ناخن سے اپنے چہروں کو نوچ کر کے دیکھیں، میں اس کو برداشت کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی ہوں. جب جہنم میں اللہ تعالیٰ میرے ناخن کو تانبے کا بنائے گا اور میں اپنے چہرے کو نوچوں گی اور اپنے سینے کو نوچوں گی، اپنے سینے کے گوشت کو کھینچوں گی، اپنے چہرے کے گوشت کو اپنے ناخن سے جب نکالوں گی تو کیا اس کو میں برداشت کر پاؤں گی؟ بہت ڈرنے کی چیز ہے، بہت زیادہ فکر کرنے کی چیز ہے. کل قیامت کے دن میدان محشر میں جمع ہوں گے، کتے کی شکل میں اٹھائے جائیں گے. وہ منظر کیسا ہوگا، کیسی شرمندگی ہوگی. تو سب سے پہلے تو یہ ارادہ کریں کہ آج کے بعد ہم کسی کے بارے میں کچھ نہیں بولیں گے انشاءاللہ. لیکن آج تک بولا اس کا کیا رات میں تہجد پڑھنے سے اللہ معاف کر دے گا؟ کہا نہیں معاف ہوگا. تہجد میں رو رو کر کے مر جائیں گے تب بھی معاف نہیں ہوگا. کعبۃ اللہ میں رو رو کر مر جائیں گے تب بھی معاف نہیں ہوگا. مدرسہ بنا دیں گے تب بھی معاف نہیں ہوگا. مسجد بنا دیں گے تب بھی. تو کہا معاف کیسے ہوگا؟ کہا جس کی غیبت کی ہے اس کے پاس جائیں اور جا کر کے کہیں کہ میری بہن میرے بھائی میں نے آپ کی برائی کی تھی، آج معافی مانگتی ہوں، معاف کر دو. اگر وہ معاف کر دے گا تو اللہ بھی معاف کر دے گا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. آپ نے پل صراط کا ذکر سنا ہوگا. پل صراط کے نیچے جہنم اور پل صراط پار کرنے کے بعد جنت. تو سب کو پل صراط پر چڑھنا ہوگا، سب کو. بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز پل صراط. اللہ تعالیٰ پل صراط پر سے گزرنا ہمارے لیے آسان فرمائے. تو اس کے اوپر سب کو گزرنا ہوگا. جو کافر ہوں گے وہ سیدھا جہنم میں جائیں گے، جو گنہگار ہوں گے وہ بھی جہنم میں گریں گے، اور جو ایمان والے ہوں گے وہ پل صراط کو تیزی کے ساتھ پار کر لیں گے. اور پل صراط کو پار کرنے کے بعد جنت آئے گی. تو کچھ لوگ پل صراط کو پار کر لیں گے. پل صراط کو پار کرنے کے بعد جیسے ہی جنت پر پہنچیں گے، جنت کے دروازے پر، تو فرشتے روک دیں گے، رک جاؤ آپ اندر نہیں جا سکتے. وہ گھبرا جائے گا، یا اللہ میں نے تو پل صراط بھی پار کر لیا، یا اللہ میں تو جنت کے دروازے پر آ گیا. فرشتہ روک دے گا، رک جاؤ جنت میں نہیں جا سکتے. کیوں؟ کیا ہو گیا؟ کہا تم نے دنیا میں کسی کی غیبت کی ہے، جب تک اس سے معافی نہیں مانگ لیتے اور جب تک وہ تمہیں معاف نہیں کر دیتا، جنت میں جانے کی پرمیشن تمہارے لیے نہیں ہے. پہلے جاؤ اور اس کو تلاش کرو اور اس سے معافی مانگو، ورنہ جنت میں نہیں جا سکتے. واپس دنیا کے اندر کسی گورنمنٹ آفس پہ ہمیں کسی گورنمنٹ آفیسر سے ملنا ہو اور وہاں جانے کی بعد جب اس گیٹ سے ہمیں واپس کر دیا جائے تو کیسی تکلیف ہوتی ہے. یہ تو جنت آخرت، اور وہاں ہمیں جب روک دیا جائے گا اور فرشتہ کہے گا کہ نہیں تمہارے لیے پرمیشن نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کہا جب تک تم اپنے بھائی سے اپنی بہن سے معافی نہیں مانگ لیتے تب تک تم جنت میں نہیں جا سکتے. تو کہا جاؤ پہلے معافی مانگو. اب وہ بیچارہ میدان محشر میں پریشان، پورا مجمع انسانوں کا، وہ کہاں تلاش کرے گا؟ اپنے بھائی کو کہاں تلاش کرے گا؟ جس کی میں نے قیمت کی ہے اس کو کہاں تلاش کریں گے، کہاں ڈھونڈیں گے؟ اور سوچے اگر وہ مل بھی گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم تو معاف نہیں کریں گے تمہیں. ہم دنیا میں کسی پر ظلم کرتے ہیں، کسی کو ستاتے ہیں، کسی کی برائی کرتے ہیں، تو کچھ لوگ یہ جملہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں، ہم اللہ سے بدلہ لیں گے. یہ بہت خطرناک، برباد کر دے گی زندگی اور آخرت. تو وہ میدان محشر میں مل گیا اور وہ کہہ رہا ہے میں نے تمہارے خلاف بولا تھا، میں نے تمہاری برائی کی تھی، میں نے تم پر الزام لگایا تھا، میں نے تمہارے خلاف گندی باتیں کی تھی، مجھے معاف کر دو. وہ کہے گا نہیں میں تو معاف نہیں کرتا، میں نے اللہ کے حوالے کر دیا، میں تجھے معاف نہیں کرتا. تو ذرا سوچے کہ کیا ہم جنت میں جا پائیں گے؟
نہیں جا سکتے. تو اگر جنت میں جانا ہے، اگر جنت میں داخل ہونا ہے تو آج اپنے دل میں سوچیں، بیٹھ کر کے یاد کریں کہ کن کے خلاف ہم نے بولا ہے، کن کے بارے میں برائی کی ہے. اب تو یہاں تک لوگوں کی بات آ گئی کہ لوگ عوام تو چھوڑو، علماء کی برائی کر رہے ہیں، لوگ علماء کے خلاف بول رہے ہیں، لوگ علماء کی برائی کر رہے ہیں، جو دل میں چاہا ان کے بارے میں بول رہے ہیں. یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء میرے وارث ہیں. جو علماء کو گالی دے گا وہ ایسا ہے جس نے مجھے گالی دی، جو علماء کی برائی کرے گا وہ ایسا ہے جس نے میری برائی کی، جو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا. یاد رکھیں، یاد رکھیں، دل سے سنیں، دل کی گہرائیوں پر یہ بات بٹھا لیں. اگر زندگی میں ہم نے کسی بھی عالم دین کی برائی کی ہے، کسی بھی حافظ کی برائی کی ہے، اگر زندگی میں ہم نے کسی عالم کا دل دکھایا ہے، اگر زندگی میں ہم نے کسی عالم کو تکلیف دی ہے، تو اللہ آپ کے خاندان کے اندر، آپ کی نسلوں میں کسی کو حافظ نہیں بننے دے گا. لکھ لیں یہ بات. اگر زندگی میں کبھی کسی عالم کو یا کسی حافظ کو ہم نے ستایا یا ان کے خلاف بولا یا ان کی برائی کی یا ان کا دل دکھایا، تو اللہ آپ کے نسلوں کے اندر، پوری نسل کے اندر کسی کو حافظ نہیں بننے دے گا. اور جو لوگ علماء سے محبت کرتے ہیں، علماء کا اکرام کرتے ہیں، علماء کا احترام کرتے ہیں، علماء کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کے خاندانوں میں، ان کے نسلوں میں حافظ قرآن پیدا فرماتا ہے. تو اپنی زبان کو سنبھال لیں، اپنی زبان کو سنبھال لیں. یہ زبان یہ بہت خطرناک ہے، چلانا بہت آسان ہے. جو دل چاہا کسی کے بارے میں بولتے چلے گئے، جو دل چاہا کسی پر الزام لگاتے چلے گئے، لیکن انجام بہت برا ہو گیا. ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ جاؤ اور بکرے کے گوشت میں جو سب سے اچھا تم کو لگتا ہو، سب سے زیادہ پسند ہو، وہ لے کر کے آؤ. وہ وزیر گیا اور بکرے کی زبان لے کر کے آیا اور بادشاہ کے سامنے پیش کیا. تو بادشاہ نے استعمال کیا، کھا لیا. پھر تھوڑے دن کی بعد بادشاہ نے کہا وزیر سے کہ جاؤ اور بکرے کے گوشت میں جو سب سے بری چیز ہو، سب سے زیادہ بیکار چیز ہو، وہ لے کر کے آؤ. تو وزیر گیا اور جانے کے بعد پھر بکرے کی زبان لے کر کے آیا. تو بادشاہ نے کہا کہ میں نے جب سب سے اچھی چیز مانگی تو بھی تم نے زبان دیا، جب سب سے بری چیز مانگی تو بھی زبان دیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس وقت وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کو معلوم نہیں یہ زبان سب سے اچھی چیز بھی ہے اور یہ زبان سب سے بری چیز بھی ہے. اگر زبان پر اللہ کا ذکر ہو، اگر زبان پر قرآن کی تلاوت ہو، زبان پر اگر دعا ہو، زبان پر اللہ کی تعریف ہو، زبان پر اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی یاد ہو، لوگوں کی بھلائی ہو، لوگوں کی تعریف ہو، لوگوں کے ساتھ اچھی باتیں ہو، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک ہو، تو یہی زبان انسان کو جنت میں لے کر کے جائے. اور یہی زبان اگر اس پر گالی ہو، لوگوں کی برائی ہو، غیبت ہو، لوگوں کے خلاف بھڑکاؤ باتیں ہو، لوگوں پر الزام ہو، اگر اس زبان سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو یہی زبان انسان کو جہنم میں بھی لے کر جائے. اس لیے میری مائیں اور بہنیں ہمیشہ چپ رہنے کی عادت ڈالیں، ہمیشہ چپ رہنے کی عادت ڈالیں. جس نے چپ رہنے کی عادت ڈالی وہ کامیاب ہو گئے. کچھ لوگ بہت بولتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتے ہیں. جتنا بولیں گے اتنا زیادہ حساب دینا پڑے گا، جتنا بولیں گے اتنا زیادہ حساب، جتنا کم بولیں گے اتنا کم حساب دینا پڑے گا. اس لیے کہ ایک ایک لفظ کا حساب دینا ہے، ایک ایک لفظ کا حساب دینا ہے. اس لیے میری مائیں اور بہنیں کم بولیں اور نہ کسی کی غیبت کریں، نہ کسی کی غیبت کریں. اگر کوئی غیبت کر رہا ہے تو وہاں سے اٹھ جائے،
اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو اس کو منع کر دے. دیکھو میری بہن میرے سامنے کسی کی برائی مت کرو. دیکھو میری بہن میرے سامنے کسی کی غیبت مت کرو. ہمیں کیا ضرورت ہے خدا کے بارے میں ذکر کرنے کا؟ میں تو میرے بارے میں اللہ کے سامنے حساب دینے والی ہوں. میں اپنی فکر کروں، مجھے دوسروں سے کیا مطلب؟ مجھے دوسروں سے کیا مطلب ہے؟ فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے تو اللہ کو میرا حساب دینا ہے. اور شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے. وہ فرماتے ہیں، اور یہ بات تجربے کی ہے، یہ بات صحیح ہے، آپ بھی اپنے دل میں بٹھا لیں اور اپنے ذہن میں بٹھا لیں. حضرت فرماتے ہیں، ایک شعر لکھا ہے انہوں نے فارسی زبان میں، پوری کتاب لکھی ہے، اس میں ایک شعر ہے. حضرت نے فرمایا، یاد رکھو، یاد رکھو، یاد رکھو کہ اگر کوئی انسان آ کر کے تمہارے پاس کسی کی برائی کر رہا ہے، یاد رکھو اگر کوئی انسان آ کر کے تمہارے پاس کسی کی برائی کر رہا ہے، اگر کسی کی غیبت کر رہا ہے اور تم سن رہے ہو، تو یاد رکھو وہ کسی اور کے پاس جا کر تمہاری بھی برائی کرے گا. یہ تجربے کی بات ہے. اگر تمہارے پاس آ کر کے برائی کر رہا ہے تو یاد رکھو یقیناً وہ کسی اور کے پاس تمہاری بھی برائی کر رہا ہے. یہاں سے جائے گا اور جا کر کے پھر فلاں کے پاس تمہاری برائی، پھر اس کے پاس تمہاری برائی، پھر اس کے پاس تمہاری برائی. یہ اس کا کام ہے. اس لیے اگر ہم کسی کی غیبت سن رہے ہیں تو یاد رکھے میری بھی غیبت کہیں نہ کہیں ہو رہی ہوگی، کہیں میرے اوپر بھی الزام لگائے جا رہے ہوں گے، تہمتیں لگائی جا رہی ہوں گی. اس لیے میری ماں اور بہنیں ہمیشہ اگر کسی کا ذکر آئے تو اچھا ذکر کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو عورتیں تھیں. ان دو عورتوں نے روزہ رکھا تھا اور روزے کی حالت میں کسی کا نام آیا اور اس کا ذکر شروع کیا کہ فلاں تو ایسا ہے. اچھا، پہلے اچھی تعریف ہوئی، تعریف کرتے کرتے اچانک سے پھر ان کا کوئی برا ذکر شروع ہوا اور پھر اس کی قیمت چالو ہو گئی. پھر وہ ایسے ہیں اور ویسے ہیں اور ان کے بارے میں نہ جانے کیسی کیسی قیمت کی. اور کرتے کرتے اللہ نے ایسا آزمایا کہ ان کی جان حلق میں اٹکتی جا رہی تھی. ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اب ان کی جان حلق میں اٹک جائے گی، ایسا تڑپنے لگی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی تو آپ نے بلایا اور آپ نے بلانے کے بعد ایک بہت بڑا پیالہ ان عورتوں کے پاس بھیجا اور کہا کہ اس میں ان کو الٹی کرنے کو. جب ان عورتوں نے اس پیالے کے اندر الٹی کرنا شروع کیا تو اس کے منہ کے اندر سے خون اور گوشت کے جمے ہوئے ٹکڑے نکلنے شروع ہوئے. پھر دوسری عورت کو حکم کیا، اس نے بھی اس الٹی کرنا شروع کیا، اس کے منہ کے اندر سے بھی خون اور گوشت کے جمے ہوئے ٹکڑے نکلنے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے دنیا کے اندر حلال جو کھانے کی چیزیں تھی اس سے تو بچ گئی، لیکن جو حرام تھا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، قیمت کرنا، یہ اس کے برابر ہے. تم اس سے نہیں بچی، تم اپنے بھائی کی قیمت کر رہی تھی. اسی وجہ سے اللہ نے تمہیں یہ سزا دی کہ تمہارے خون سے، تمہارے منہ سے خون اور گوشت کے ٹکڑے نکل رہے. تو یہ تو اللہ نے عبرت کے لیے اپنا کرشمہ دکھایا اور لوگوں کو پیغام دینے کے لیے کہ اے لوگوں، اگر تم کسی کی برائی کرتے ہو تو تمہارے پیٹ کے اندر بھی خون اور گوشت کے ٹکڑے جمع ہو رہے ہیں. اس لیے کہ جس کی برائی کی اس کے مرنے کے بعد اس کا گوشت آپ نے کھایا، جس کی برائی کی اس کا گوشت آپ نے کھایا، جس کی برائی کی اس کا گوشت آپ نے کھایا. یہ کیسا گناہ ہوگا؟ بہت سخت گناہ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کا گناہ زنا کے گناہ سے بھی زیادہ خطرناک ہے. کیا مطلب؟ ایک انسان نے زنا کیا، ایک عورت نے زنا کروایا، اس کو احساس ہوا، اس نے جا کر کے اللہ کے سامنے توبہ کی، یا اللہ میں نے تو غلط کام کیا، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یا اللہ مجھے معاف فرما دے. اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا اور اس کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا.
اسی کے مقابلے میں ایک عورت نے غیبت کی، اس کو بھی احساس ہوا، اس نے جا کر مصلی بچھایا، اس نے جا کر تہجد پڑھی، اس نے جا کر استغفار پڑھا اور اللہ سے کہا یا اللہ میں نے کسی کی غیبت کی ہے، مجھے معاف فرما دے۔ آواز آئے گی تجھے معاف نہیں کروں گا، تجھے معاف نہیں کروں گا، تیری توبہ قبول نہیں کروں گا جب تک تو اس سے معافی نہیں مانگ لیتا جس کی تو نے غیبت کی ہے۔ اللہ نہیں معاف کرے گا۔ اللہ نے قانون بنا دیا، جس کی غیبت کی اس سے پہلے معافی مانگو، جس کی برائی کی اس سے معافی مانگو، جس پر الزام لگایا اس سے معافی مانگو، جس پر تہمت لگایا اس سے معافی مانگو، جس کے خلاف بولا اس سے معافی مانگو، جس کو زبان سے تکلیف دی، جس کا دل دکھایا پہلے اس سے معافی مانگو، اور اس کے بعد پھر میرے پاس آؤ تو میں معاف کروں۔ اس لیے میری مائیں اور بہنیں اس گناہ سے بچیں۔ بہت بڑا مسلمانوں کا مجمع، بڑا مجمع، نماز پڑھنے والی مائیں اور بہنیں، تہجد پڑھنے والی، تسبیح پڑھنے والی، اچھی اچھی دیندار عورتیں، تقوی والی عورتیں، پاک دامن عورتیں جو اپنے آپ کو بہت پاکیزہ اور پاک دامن سمجھتی ہیں، ایسی عورتیں بھی غیبت میں مبتلا ہیں، ایسی عورتیں بھی غیبت میں مبتلا ہیں۔ صرف عورتیں نہیں، مردوں میں بھی ایسے لوگ جو ہمیشہ وقت پر نماز پڑھنے کے عادی، جو ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنے کے عادی، جو ہمیشہ تہجد پڑھنے کے عادی، لیکن ایسے لوگوں کی زبان سے بھی غیبت نکلتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے، ایسی لوگوں کی زبان سے بھی غیبت نکل رہی ہے۔ نہ آپ کی تہجد کام آئے گی، نہ آپ کی نماز کام آئے گی، نہ آپ کا دین کام آئے گا، کچھ بھی کام نہیں آئے گا اگر آپ نے کسی کی غیبت کی ہے، اللہ آپ کو پکڑ لے گا، نہیں معاف کرے گا، جنت میں داخل نہیں ہو پائیں گے آپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کرنے والے جو غیبت کرنے والے ہیں، جو لوگوں کی برائی کر رہے ہیں، کل جہنم میں اللہ ان کو خنزیر بنائے گا، خنزیر، اور یہ خنزیر کی شکل میں جہنم میں عذاب میں مبتلا ہوں گے، الگ الگ عذاب ہوگا ان کو، بڑے دردناک عذاب ہوں گے ان کو، حتیٰ کہ غیبت کرنے والے جہنم کے کھولتے ہوئے پانی اور جہنم کی خطرناک آگ کے بیچ میں چیختے اور چلاتے ہوں گے، اتنا چیختے اور چلاتے ہوں گے، اس لیے کہ کھولتے ہوئے پانی میں ان کو ڈالا جائے گا، کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا۔ جب یہ کھولتا ہوا پانی پئیں گے پیاس سے تڑپیں گے، چونکہ آگ کی وجہ سے پیاس لگی ہوگی، پانی پانی جب چلائیں گے تو انہیں کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، اور جب جہنم کا کھولتا ہوا پانی یہ پئیں گے تو جتنی پیاس لگی ہوگی اتنا پانی پئیں گے، جیسے ہی پانی اندر جائے گا تو پیٹ کی ساری چیزوں کو لے کر نیچے سے باہر آ جائے گا اور انسان ہلاک و برباد ہو جائے گا، اور ایسا عذاب اس کو بار بار ہوتا رہے گا، اور وہ غیبت کرنے والا وہ جہنمی اتنا چیخے گا، اتنا چلائے گا کہ جہنم کے دوسرے لوگ بھی کہیں گے ہائے اس کو کیا ہو گیا، کہ اس نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے، اس نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے، یہ کیسا چلاتا ہے، یہ کیسا چیختا ہے۔ میری مائیں اور بہنیں ان سب چیزوں کو نہیں برداشت کر پائیں گے، ان سب چیزوں کو نہیں برداشت کر پائیں گے، اس لیے آج اللہ سے معافی مانگیں، آج اللہ کے سامنے توبہ کر لیں اور یاد کر لیں کہ کس کی ہم نے برائی کی ہے، یاد کر لیں کہ کس کی غیبت کی ہے، یاد کر لیں کس پر الزام لگائے ہیں، اور اللہ کے لیے ان سے جا کر کے معافی مانگ لیں، اللہ کے لیے ان کے سامنے جا کر کے معافی مانگ لیں، اس لیے کہ ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اس لیے کہ ہمیں کل قیامت کے لیے کتے کی شکل میں کھڑا نہیں ہونا ہے، اس لیے کہ ہمیں جہنم میں خنزیر کے عذاب سے بچنا ہے، اس لیے کہ ہمیں جہنم کے اندر کھولتے ہوئے پانی سے بچنا ہے، جہنم کی آگ سے بچنا ہے۔ اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، ہم یہ سب عذاب برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے آج ہم توبہ کر لیں اور اپنے بھائیوں سے اپنی بہنوں سے معافی مانگیں۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، بڑے تابعی، حضرت ربعی ابن عامر رحمۃ اللہ علیہ، بڑے تابعی گزرے۔ یاد رکھیں جو غیبت کرتا ہے یا جو غیبت سنتا ہے تو غیبت کرنے والے کا بھی اور غیبت سننے والے کا بھی
دونوں کا ایمان کمزور ہوتا جاتا ہے، کمزور۔ ایمان کی بیٹری لو ہوتی جاتی ہے۔ جتنی بار ہم غیبت کریں گے، جتنی بار ہم غیبت سنیں گے، ہمارا ایمان کمزور، ہمارا ایمان کمزور، ہمارا ایمان کھوکھلا ہوتا جاتا ہے۔ تو حضرت جبریل بن عامر فرماتے ہیں کہ میں سفر میں تھا، ایک مسجد میں چلا گیا میں، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مسجد میں گیا تو دیکھا کہ ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اللہ اور رسول کی باتیں کر رہے ہیں، تو میں بھی جا کر کے بیٹھ گیا اور میں سنتا رہا، بہت اچھی باتیں ہو رہی تھی۔ اچانک سے اس مجلس کے اندر کسی کا نام آیا اور پھر اس کی برائی شروع ہو گئی اور اس کی غیبت شروع ہو گئی، تو میرے ایمان نے اس کو گوارا نہیں کیا اور میں اٹھ کر کے وہاں سے چلا گیا۔ غیبت تو سننا حرام ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں اٹھ کر کے چلا گیا، اٹھ کر کے چلا گیا۔ کچھ دیر میں دور بیٹھا رہا، پھر مجھے ایسا لگا کہ شاید اب غیبت کرنا ختم کر دیا ہوگا انہوں نے، تو میں واپس آیا۔ جب میں واپس آیا تو واپس آنے کے بعد جب اس مجلس میں بیٹھا تو وہ فرماتے ہیں کہ پھر کسی کی غیبت شروع ہو گئی، وہ فرماتے ہیں کہ پھر کسی کی غیبت شروع ہو گئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ دوسری مرتبہ میں وہاں سے اٹھنا چاہ رہا تھا لیکن نہیں اٹھ سکا، نہیں اٹھ سکا۔ وہ فرماتے ہیں کہ پہلی بار جب میں نے غیبت سنی اور دوسری بار جب میں نے غیبت سنی تو میرا ایمان کمزور ہو گیا۔ پہلی بار تو ایمان بنا ہوا تھا، میں وہاں سے کھڑا ہو گیا، دوسری بار وہاں سے نہ اٹھ سکا اور وہ مجلس ختم ہو گئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ رات میں سو گیا، رات میں سو گیا۔ جب مجھے نیند لگ گئی اور میں سو گیا تو دو انسان بالکل کالے کلوٹے، لمبے چوڑے، ان کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے اور ایک ہاتھ میں ان کے پلیٹ ہے اور پلیٹ میں کھانے کی کوئی چیز ہے، اور وہ میرے قریب لے کر کے آئے، وہ میرے قریب لے کر کے آئے اور مجھے کہا کھا لو، مجھے کہا کھا لو۔ پہلے تو میں ان کو دیکھ کر ڈر گیا، لمبے چوڑے ہیں، کالے کلوٹے ہیں، عجیب و غریب ڈراؤنے ہیں، ان کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، ان کے پلیٹ میں کھانے کی کوئی چیز ہے، وہ میرے قریب آئے، کہا کھا لو۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ان کو دیکھ کر ڈر گیا، وہ میرے قریب آ گئے، بالکل قریب آئے اور انہوں نے کہا کھاؤ۔ تو میں نے جب غور سے دیکھا کہ کیا ہے کھانے کی چیز، تو دیکھا کہ وہ خنزیر کا گوشت ہے اور اس کے اندر سڑی ہوئی بدبو آ رہی ہے، تو وہ خنزیر کا گوشت میرے منہ کے قریب لے کر کے کھڑے ہیں اور کہا کھاؤ۔ میں نے کہا یہ تو خنزیر کا گوشت ہے، یہ گوشت تو میرے لیے حرام ہے، میں نہیں کھا سکتا۔ انہوں نے کہا کھانا پڑے گا، میں منع کرتا رہا، انہوں نے کھانا پڑے گا نہیں تو تیری گردن اڑا دیتا ہوں، اور زبردستی مجھے کھلانے لگے، میں منع کرتا رہا، میں چیختا رہا، چلاتا رہا، یہاں تک کہ زبردستی وہ میرے منہ میں ڈالنے لگے کہ میری آنکھ کھل گئی۔ وہ فرماتے کہ میری آنکھ کھلی تو میں نے بہت توبہ کی، بہت معافی مانگا، بہت افسوس کیا، بہت رویا اور بہت پریشان رہا۔ وہ فرماتے ہیں کہ 40 دن تک روزانہ اس خنزیر کے گوشت کی بدبو مجھے محسوس ہوتی رہی، صرف اس لیے کہ میں نے تھوڑی دیر کسی کی غیبت سنی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو دنیا میں ہی دکھاتا ہے، آخرت میں معاف کرنا چاہتا ہے، اس لیے دنیا میں دکھاتا ہے کہ تم نے گناہ کا کام کیا اور اس پر یہ سزا ملی۔ اس لیے میری مائیں اور بہنیں اللہ کے سامنے توبہ کریں، اور جن لوگوں کے خلاف بولا کہ ان سے جا کر معافی مانگ لیں۔ کسی کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میری کوئی عزت نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں کہ میں کسی کے سامنے ذلیل ہو جاؤں۔ معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، معافی مانگنے سے کوئی ذلیل نہیں ہوتا، معافی مانگنے سے کوئی انسان کم درجے کا نہیں بنتا۔ اللہ کے لیے معافی مانگ لیں، اللہ کے لیے کہہ دیں دیکھو میری بہن کبھی غصے میں آ کر میں نے تمہیں کچھ بول دیا تھا، آج معاف کر دو۔ اگر تم نے معاف نہیں کیا تو اللہ بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا۔
کیسا گناہ ہوگا. اور قرآن کریم نے اتنا سخت الفاظ استعمال فرمایا کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ نہیں پسند کرتے تو غیبت کیسے کرتے ہو؟ غیبت کیسے کرتے ہو؟ کسی پر الزام کیسے لگاتے ہو؟ جہنم کی آگ اور جہنم کا پانی اور جہنم کے انگار، ان سب چیزوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے. میری ماں اور بہنیں، آج سے وعدہ کر دیں کہ آج سے تو ہم انشاءاللہ کبھی کسی کی برائی نہیں کریں گے. نہ برائی کریں گے، نہ برائی سنیں گے. اور جو کسی کی غیبت کر رہا ہے، جو میرے پاس آ کر کسی کی برائی کر رہا ہے، ہم اس سے بھی بچیں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ وہ ہمارے ایمان کو برباد کرنے کے لیے آئی، وہ ہماری آخرت برباد کرنے کے لیے آئی. جو میرے پاس آ کر کے کسی کی برائی کر رہی ہے، وہ میری آخرت برباد کر رہی ہے. اور قیمت کیا کہ وہ میں نے آپ کو بتلا دیا. پھر کوئی کہے گا یہ تو میں اس کے منہ پر بھی کہہ سکتی ہوں، یہ تو میں اس کے سامنے بھی کہہ سکتی ہوں، یہ تو میں پورے مجمع میں کہہ سکتی ہوں، یہ تو میں پورے خاندان ہوں. یہ سب بیکار بات ہے. اسی کا نام تو غیبت ہے. آپ چاہے اس کے منہ پر کہہ دیں، چاہے آپ اس کے سامنے کہہ دیں، چاہے آپ 10 لوگوں کے سامنے کہہ دیں، آپ پوری دنیا کے سامنے بول دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آپ نے اس کے پیٹھ پیچھے کوئی ایسی بات کہی کہ اگر اس کو بعد میں پتہ چل جائے تو وہ اس کو ناپسند کرے، اس کو تکلیف ہو. اسی کا نام غیبت ہے. بس اپنی مجلس میں کسی کے بارے میں کچھ بھی بولا اور بعد میں اس کو پتہ چل گیا، اسے تکلیف ہو رہی ہے، تو کہا یہی غیبت. اور اس کی سزا بہت خطرناک ہے. توبہ سے معاف نہیں، نماز سے معاف نہیں، تہجد سے معاف نہیں، رو رو کر توبہ کرنے سے معاف نہیں، کعبۃ اللہ کا قلعہ پکڑنے سے معاف نہیں. کیسے معاف ہوگا؟ جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگو، جس کی برائی کی ہے اس سے معافی مانگو، جس کا دل دکھایا ہے اس سے معافی مانگو. کبھی کبھی دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی پر الزام لگاتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، بہت ہوشیار سمجھتے ہیں. اور جس پر الزام لگایا ہے، جس پر تہمت لگائی ہے، وہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے، وہ اپنی عزت کی فکر کرتا ہے، روتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے یا اللہ اس نے میرے اوپر الزام لگایا، یا اللہ اس نے میرے اوپر تہمت لگایا، یا اللہ اس نے مجھے برا بھلا کہا، یا اللہ میں تیرے حوالے کرتا ہوں، یا اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا، تو ہر چیز پر قادر ہے، یا اللہ اس سے تو ہی انتقام لے. اگر کسی نے ہمارے خلاف ایسی دعا کر دی تو ہماری دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی ہو جائے گی. اس لیے بہت ڈرنے کی ضرورت ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ کی ہماری حفاظت فرمائے. کیا حال ہوگا ہمارا قیامت میں، کیا حال ہوگا ہمارا قیامت میں، کیا انجام ہوگا ہمارا قیامت میں. 2 دن کی زندگی ہے، قبر سے گزرنا ہے. 2 دن کی زندگی ہے، قبر سے گزرنا ہے، قبر کی وادی سے گزرنا ہے. میری ماں اور بہنیں، رات کی اندھیریوں میں اگر ایک چھوٹا سا کیڑا ہمارے جسم پر چلنے لگے، اگر ایک چھوٹا سا کیڑا ہمارے جسم پر دوڑنے لگے تو انسان تڑپ جاتا ہے. قبر میں کیا حال ہوگا؟ اب تو ہمیں یاد بھی نہیں ہے کہ کتنے لوگوں کی ہم نے غیبت کی ہے. کیا ہمارے پاس کوئی لسٹ ہے؟ کیا ہمارے پاس کوئی ریکارڈ ہے کہ ہم نے کہاں کہاں کس کی برائی کی، کہاں کہاں کس کی غیبت کی، کہاں کہاں کس پر الزام لگایا، کس پر تہمت لگائی، کس پر بہتان باندھا؟ ہمیں تو معلوم نہیں. اور کتنے لوگ تو ایسے ہیں جو مر چکے ہیں، جو مر گئے ہیں اور ان کو ہم نے بہت ستایا ہے. مر گئے ہیں، ہم نے ان پر بہتان لگایا ہے. مر چکے ہیں، ہم نے ان پر الزام لگایا ہے. ہم نے ان کو ستایا، ان کا دل دکھایا، ان کو تکلیف دی، ان کو برا بھلا کہا، ان کی غیبت کی، ان پر بہتان لگایا. اور ویسے لوگ کچھ مر کر کے چلے گئے، اب ان سے کہاں معافی مانگیں گے؟ ان سے کیسے معافی مانگیں گے؟ ان کے پاس کہاں جائیں گے معافی مانگنے کے لیے؟ تو کہا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ سے دعا کرتے رہیں
اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں. جیسے آپ نے ان کی غیبت کی, ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں, ان کے لیے اثار ثواب کریں, ان کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنے اور اللہ تعالیٰ سے کہیں یا اللہ یہ تو بن چکا ہے, اے اللہ میں نے اس کی غیبت کی تھی, میں نے اس کی برائی کی تھی, یا اللہ میں اس سے معافی تو نہیں مانگ سکتا, یا اللہ میں اس کے لیے اثار ثواب کرتا ہوں, میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں, میں اس کے لیے اے اللہ مغفرت کا ذریعہ بنتا ہوں, اے اللہ اس کو معاف فرما. تو ہو سکتا ہے اللہ آپ کو معاف فرما دے, ورنہ بغیر معافی کے گناہ معاف نہیں ہوتا. بہت لوگوں کا ہم نے دل دکھایا ہے. رمضان کا مبارک مہینہ ہے, آخری عشرہ کا دوسرا دن ہے, دیکھتے دیکھتے یہ دن بھی گزر جائیں گے. اس لیے میری ماں اور بہنیں, اگر کسی کا میرے ساتھ معاملہ خراب ہے, یعنی کسی کی میں نے غیبت کی ہے, کسی کی برائی کی ہے, کسی کا دل دکھایا ہے, کوئی مجھ سے ناراض ہے, کوئی مجھ سے پریشان ہے, سب سے معافی مانگ کر کے معاملہ پاک کر لیں, معاملے کو پاک صاف کر لیں. ورنہ یاد رکھیں شب قدر میں بھی اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا, شب قدر میں بھی معاف نہیں کرے گا. پوری رات شب قدر کی آپ رو رو کر کے مر جائیں, پوری رات تہجد پڑھتے رہیں, پوری رات چیخ چیخ کر بچے کی طرح روتے رہیں, یا اللہ مجھے معاف فرما. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی سزا آئے گی, میرے بندے پہلے تو نے جس کا دل دکھایا ہے اس سے معافی مانگو. تو اب تک ہم نے جو کیا وہ کیا, لیکن آئندہ کی زندگی میں ایسی چیزوں سے بچے, آئندہ کی زندگی میں ایسی چیزوں سے بچے. جب تک موبائل کا رواج نہیں تھا, جب تک یہ موبائل نہیں تھا, تب تک تو غیبت کم ہو رہی تھی, اس لیے کہ ملاقات کم ہوتی تھی. اب فون پر بھی غیبتیں ہو رہی ہیں. ہماری مائیں اور بہنیں آدھے گھنٹے تک فون پر باتیں کر رہی ہیں, اور صرف غیبت کی باتیں, برائی کی باتیں. میں کبھی کبھی رشتے داروں میں دیکھتا ہوں لوگ موبائل میں لگے ہیں اور صرف غیبت کی باتیں کر رہے ہیں. یہ کیا ہو گیا ہمیں کہ ہم نے اپنے قبر کو چھوڑ دیا, ہم نے اپنی آخرت کو چھوڑ دیا, ہم نے اپنے حساب کو چھوڑ دیا. مجھے نہیں لگتا کہ میں مرنے والا ہوں, مجھے نہیں لگتا کہ میں قبر میں جانے والا ہوں, مجھے نہیں لگتا کہ میں جہنم میں قیامت میں حساب دینے والا ہوں. پھر میں دوسروں کی کیوں برائی کر رہا ہوں؟ کیا ہو گیا مجھے؟ کیا مجھے حساب نہیں دینا ہے؟ کیا مجھے قبر میں نہیں جانا ہے؟ کیا قبر کے عذاب سے مجھے نہیں گزرنا ہے؟ میں کہاں دوسروں کے پیچھے پڑا ہوں, میں کہاں دوسروں پر الزام لگانے بیٹھا ہوں, میں کہاں کسی پر تہمت لگانے بیٹھا ہوں, میں کہاں کسی کے خلاف بولنے بیٹھا ہوں. میری مائیں اور بہنیں آج سے پکا وعدہ کر لے, اللہ کو گواہ بنا لے, اور اللہ کو گواہ بنا کر کے کہیں کہ یا اللہ آج وعدہ کرتی ہوں کہ آج کے بعد نہ کسی کی غیبت کروں گی, نہ کسی کی غیبت سنوں گی انشاءاللہ. بہت ہو گیا, گناہ کے پہاڑ جمع ہو گئے, جہنم کے دروازے کھل گئے, جنت کے دروازے بند ہو گئے ہمارے لیے. اب بھی وقت ہے معاملے کو پاک صاف کر لیں, اللہ سے معافی مانگ لیں, دل کی گہرائی سے سچی پکی توبہ کر لیں, اور معاف کر کے, معاف کروا کے, دلوں کو پاک کر کے اللہ کے سامنے سچی پکی توبہ کریں. اللہ معاف کر کے اپنا ولی بنا لے گا انشاءاللہ. اخیر میں دل کی گہرائی سے دعا کرتا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے غیبت سے, بہتان سے, جھوٹ بولنے سے, کسی پر الزام لگانے سے, تہمت لگانے سے, کسی کا دل دکھانے سے, کسی کو تکلیف دینے سے, اللہ ہم سب کی اور پوری امت کی خوب حفاظت فرمائے. آمین. کل ایک بات آئی تھی قضاء عمری کے نام سے. یہ آخری عشرے میں بہت زیادہ چلتا ہے قضاء عمری, قضاء عمری کی نماز. اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ایک حدیث وائرل ہوتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, اور ہماری مائیں اور بہنیں اس کا زیادہ شکار ہیں. نماز کے بارے میں قانون یاد رکھیں کہ جتنی نمازیں آپ کی چھوٹ گئی ہیں اتنی نمازوں کو قضا کرنا ضروری ہے. جتنی نمازیں آپ کی چھوٹی ہیں ان نمازوں کی قضا کرنا ضروری ہے. جتنی نمازیں آپ نے چھوڑا ہے, اب تک نماز نہیں پڑھ رہے تھے, اب تک نماز نہیں پڑھ رہے تھے, آج توبہ کیا, آج نماز پڑھنے لگے, تو پہلے کی ساری نمازوں کی قضا کرنی پڑے گی. تو قضا کیسا کریں گے؟ اب تو مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ کتنی نماز چھوٹی.
میرے پاس تو کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ کتنی نمازیں میری چھوٹی ہے. تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس طریقے سے نیت کرے کہ یا اللہ میری جو فجر کی سب سے پہلی نماز قضا ہوئی تھی میں اس کو ادا کر رہی ہوں. اور پڑھتے رہیں جب تک آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا ہے، تب تک جب آپ کو ایسا لگے کہ اب میری فجر کی ساری نمازیں ادا ہو گئی ہوگی تو چھوڑ دیں. میرے سے زیادہ بہتر آپ نہیں جانتے کہ میری کتنی نماز چھوٹی ہے. یا اللہ میری ظہر کی جو سب سے پہلی نماز چھوٹی تھی میں اس نماز کی قضا کر رہی ہوں. اور ایسا پڑھتے رہے، روز ایک نماز پڑھے، روز ایک نماز پڑھے، روز ایک ظہر کی قضا کرے. لیکن یہ جو مشہور کیا جا رہا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر قضائے عمری کے نام سے، یہ سب اللہ سے دور کرنے کی سازش ہے. اور یہ حدیث کے نام پر جھوٹی حدیث ہے، یہ حدیث کے نام پر باطل حدیث ہے. اپنی طرف سے لوگوں نے بنا لیا ہے اس حدیث کو، اس لیے کہ لوگ آپ کو اللہ سے دور کرنا چاہتے ہیں کہ پوری زندگی نماز نہ پڑھو کوئی حرج نہیں ہے، رمضان کے آخری ہفتے میں 4 رکعت قضائے عمری کی نماز پڑھ لو کہ ایک نماز کے اندر 7 مرتبہ آیت الکرسی، 15 مرتبہ سورہ اخلاص اور ایسا ویسا اور پڑھ لیا تو پوری زندگی کی نماز جو قضا ہوئی تھی سب معاف. اگر ایسا ہوتا تو کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا، پورے سال نماز نہیں پڑھے گا انسان اور انتظار میں رہے گا چلو رمضان کے آخری جمعہ میں توبہ کر لیں گے، قضائے عمری پڑھ لیں گے، سب ختم. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی اتنی ترغیب کیوں دیتے؟ آپ نے فرمایا کہ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے. کھڑے کھڑے پڑھو، نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو، نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھو، وضو نہیں کر سکتے تو بغیر وضو کے پڑھو، ناپاک ہو تو تیمم کر کے پڑھو، لیکن نماز تو پڑھنا ہے، نماز معاف نہیں. تو یہ قضاء عمری ایک شیطانی دھوکہ ہے کہ 4 رکعت پڑھو اور پوری زندگی کی نمازیں جو قضا ہوئی تھی وہ معاف. ایسا نہیں ہے. ایسا ہوتا تو 5 وقت کی نماز لوگ کیوں پڑھتے تھے؟ ہمارے نبی نے جنگ کے میدان میں، میدان بدر میں، دشمنوں کے بیچ میں، جنگ کے میدان کے اندر بھی نماز نہیں چھوڑی ہے. اور یہ کہاں سے لے کر کے آئے کہ 4 رکعت پڑھیں گے تو پوری زندگی کی نماز معاف ہو جائے گی؟ یہ جھوٹی روایت ہے. اگر کوئی اس حدیث پر عمل کرتا ہے میرے بتلانے کے بعد بھی تو یاد رکھیں یہ ایسا ہوگا کہ آپ نبی کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں. اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ جو انسان میری طرف جھوٹی نسبت کرے اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اس لیے ایسی نمازوں سے بچے اور جھوٹی حدیثوں سے بچے، اور جتنی نمازیں چھوٹی ہیں ان نمازوں کا وقت نکال کر کے قضا کرنے کی کوشش کریں. ایک نماز کی قضا کریں. اگر یاد آ رہا ہے تو آپ بیٹھ کر سوچیں، آپ کو لگتا ہے کہ میری اتنی نمازیں چھوٹی ہوگی، اتنی نمازوں کو قضا کریں. ایسی عبادت کی راتوں میں آپ کے پاس وقت ہے، پوری رات آپ عبادت میں لگا رہے ہیں تو نمازوں کی قضا بھی کر سکتے ہیں، آپ نمازوں کی قضا بھی پڑھ سکتے ہیں. سب سے بہتر یہ ہے کہ ہر فرض نماز جو میں نے پڑھی ہے اسی وقت اس نماز کی قضا بھی کر دی. ظہر کی نماز پڑھی، سنت پڑھی، اور ظہر کی میری سب سے پہلی کون سی نماز قضا ہوئی تھی اس کی قضا کرو. تو یہ 4 رکعت قضاء عمری کے نام سے پڑھنے کا یہ حدیث جھوٹی حدیث ہے، یہ باطل حدیث ہے، اور یہ اللہ سے آپ کو دور کرنے کی بڑی سازش ہے، بڑی سازش ہے، بڑی سازش ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بڑے نیک بندے، بڑے نیک بندے. شیطان خواب میں آیا، شیطان خواب میں آیا اور کہا عبد القادر جیلانی تجھے بشارت ہے، عبد القادر جیلانی تجھے بشارت ہے، عبد القادر جیلانی تیرے لیے خوشخبری ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی پریشان ہو گئے، کیا خوشخبری ہے؟ وہ شیطان ہے اور روشنی کی شکل میں آیا اور کہا عبد القادر جیلانی تیرے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ تیرے لیے نماز معاف کر دی گئی. شیخ عبد القادر نے کہا کمبخت بھاگ، تو شیطان ہے، جب نبی سے نماز معاف نہیں ہوئی تو مجھ سے کیسے معاف ہو جائے؟ اگر نماز معاف ہوتی تو نبی کی معاف ہو جاتی، تو نبی کی. تو شیطان نے کہا عبد القادر جیلانی آج تیرے علم نے تجھے بچا لیا. تو یہ
4 رکعت نماز پڑھ لو سب نماز معاف، 4 رکعت پڑھ لو پوری زندگی کی نماز معاف، یہ تو دین کے ساتھ مذاق ہے، یہ تو دین کے ساتھ ایک کھیل۔ اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، دعاؤں کی درخواست کی ہے، یا جنہوں نے اب تک دعاؤں کے لیے پرچی دی ہے، سب کے لیے دل کی گہرائی سے دعا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ درود شریف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي۔ اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، تیرے نافرمان بندے ہیں، اے اللہ ہم سب کی توبہ قبول فرما دے، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما دے، اے اللہ ہماری تو پوری زندگی گناہوں والی ہے، سر کے بال سے پیر کے ناخن تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے اللہ رمضان ختم ہونے والا ہے، آخری عشرہ بھی ختم ہو جائے گا، اے اللہ آج بھی تو نے معاف نہیں کیا تو کب معاف کرے گا؟ اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما، اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما، اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما، ہمارے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، کم ہمت ہیں، اے اللہ جانے انجانے میں بہت سے گناہ ہوئے ہیں، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں غیب سے ان کے قرض کے پورا ہونے کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ یہ ہماری مائیں اور بہنیں اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے آئی ہیں، اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما، اے اللہ ان کے چلنے پھرنے کو قبول فرما، اے اللہ قدم قدم پر مغفرت کے فیصلے فرما، جنت الفردوس کے فیصلے فرما، اے اللہ ان کے گھروں میں خوب برکت نازل فرما، اے اللہ ان کے گھروں میں خوب رحمت نازل فرما، حلال پاکیزہ طیب روزی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دے، ہمارے بچوں کو نیک بنا دے، ہمارے بچوں کو پاک دامن بنا دے، اے اللہ ہمارے بچوں کو پاکیزہ بنا دے، اے اللہ ہمارے بچوں کو حافظ قرآن عالم دین بنا، دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اے اللہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اے اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اے اللہ ہمارے اس مدرسے کو قبول فرما، یہاں پڑھنے والوں کو قبول فرما، پڑھانے والوں کو قبول فرما، اے اللہ مدرسے کا تعاون کرنے والوں کو قبول فرما، اے اللہ جنہوں نے مدرسے کے لیے فکر کی، اے اللہ کوشش کی، مدرسے کے لیے 1 روپیہ بھی خرچ کیا، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان کے پورے گھر والوں کی مغفرت فرما، پورے خاندان کی مغفرت فرما، دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، اے اللہ ہم ہماری ٹوٹی پھوٹی زبان سے مانگ رہے ہیں، تو اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، اے اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہیں گے وہ سب عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مدرسے کے لیے خیر کے رحمت کے فیصلے فرما، ہمارے مدرسے کے لیے اے اللہ جو بھی ضرورتیں ہیں غیب سے اس کی پورا کرنے کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، اسباب اور وسائل پیدا فرما، اے اللہ جگہ اور زمین کا انتظام فرما، اے اللہ پوری دنیا میں یہاں سے دین کے علم کے قرآن کے پھیلنے کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، حج اور عمرے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہیں گے وہ سب عطا فرما۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اهله صلی اللہ علیہ وسلم برحمتہ۔ تمام ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ آئندہ کل اتوار بھی ہے،
اور زیادہ تر ایسا ہو رہا ہے کہ اتوار بازار کی وجہ سے ہمارا پہنچنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے. رمضان کا آخری عشرہ ہے، بہت مبارک موقع ہے، پھر یہ موقع ہمیں کہاں ملے گا؟ اس لیے اپنی ترتیب بنائیں اور درس قرآن کو چھوٹنے نہ دیں. بہت برکت والی چیز ہے، اس کی قدر کریں، وقت پر پہنچیں اور ساتھ میں اپنی بہنوں کو بھی لانے کی کوشش کریں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. اور 27 روزے کو انشاءاللہ ہمارا درس قرآن ختم ہوگا. اور قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ جس دن قرآن ختم ہوتا ہے، درس قرآن ختم ہوتا ہے، تلاوت قرآن ختم ہوتا ہے، اس دن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس دن ہر دعا قبول ہوتی ہے، تو اس کی بھی تیاری کرے، اس کی فکر کرے. بہت ساری ہماری دعائیں ہوتی ہیں، ان سب کے لیے ابھی سے پابندی کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کرے، وقت پر آنے کی کوشش کرے اور اس کی خوب دعوت بھی چلائے. شروع سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک بہن بھی، اگر ایک انسان بھی آپ کی وجہ سے آیا تو آپ کے لیے نجات کے لیے کافی. ایک انسان آیا اور اس نے عمل کیا تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ میں. ایک انسان آیا اور اس نے توبہ کی تو آپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا. اس لیے اس کی دعوت بھی چلائے اور خود بھی آئے، اور جیسے اللہ نے آپ کو توفیق دی آپ بھی اپنے دوست و احباب کو لانے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کریں.